بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ فکر جو مجھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی فیملی کی، آپ کے گھر والوں کی، سب کی عزتیں محفوظ ہوں، جو کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے اس ملک میں۔ کیونکہ اس ملک میں جو ہے وہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو تو اچھے اچھے عہدوں پہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے عام پبلک ہے، یا عام بھی چھوڑیں، جو یعنی کہ سیاست میں صرف یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم نے ملک کی بھلائی کرنی، تو ان کو پہلے تو پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ گنڈوں کا کام ہے، یہ 2 نمبر لوگ کام کریں گے، یہ 2 نمبر کام لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اور ہماری ساری قوم اس پر ایمان لے گی، ہمارے بزرگوار، ہمارے والدین پرکھ جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے پرکھوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ آرمی کے لیے اپلائی کریں گے۔ اور آرمی کے لیے بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ محب وطن جو آپ کے بیٹے ہیں وہ تو میجر سے تک بس ریٹائر کر دیے جائیں گے، لیکن انہیں جو بین سنائی گئی اس کے مطابق وہ چلتے گئے۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان ایک 26 سال اس کی محنت ہے، ہمیں ایک استاد ملا اور اس نے اس پوری قوم کو جگا کے رکھ دیا اور ان کو بتا دیا۔ ابھی تو آپ خود، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ، اس نے بتا دیا آپ کو، ایک ایک چیز کھول کے بتا دی ہے، لیکن آپ خود کمپیریزن کریں اپنے کنٹریز کا اور دوسرے کنٹریز کا، اور اس میں جو ہے اس سیاست دانوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، وہ پڑھ لکھ کر آتے ہیں۔ یہاں پہ جو ان پڑھ ہے، جو یعنی کسی کی کہہ لیں چاپلوسی کر لے، جو اپنا یقین دلائے کہ جب بھی وطن کی بات آئے گی تو میں ادھر سائڈ لوں گا جہاں پہ امریکہ آرڈر کرے گا، جہاں پہ آپ آرڈر کریں گے میں ادھر کی سائڈ لوں گا، تو اس کو جو ہے وہ سیاست میں لے آیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے سیاست کا کرائیٹیریا۔ تو آج سے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ فائنل کرنے والے، آپ کی جو ہے ہر چیز کا خیال رکھنے والے کہ کیا چیز آپ کو ملے گی، کیا نہیں ملے گی، ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، وہ تمام یہی جن کو ہم کہتے ہیں نا بدماش لوگ ہیں، یہ بدماش لوگ ہی سارے یہ کام کرتے ہیں۔ تو پھر اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بدماشی کا کام ان کو ہم کیوں دیں؟ یعنی دوسرے ملکوں سے ملنا، خارجہ پالیسی کا جو ہے خیال رکھنا، کس طرح سے اس کو طے کرنا ہے، انٹیریئر منسٹر کا کیا کام ہونا چاہیے، دفاع جو ہے وہ، دفاع کا مطلب ہوتا ہے کہ دفاع کرنا، آگے لیٹ جانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں یہ تب ہوگا جب ہم آزاد ہوں گے۔ آزاد تو ہم ہوئے ہی نہیں، یعنی انگریزوں سے باہر آئے، گورے انگریزوں سے تو ہم کالے، انگریزوں کے جو ہے وہ دشمن، سوری دشمن تو اب ہم بنے ہیں، ہم ان کے غلام بن گئے، بلکہ ہم نے ان سے محبت کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں پہ میں سن رہا ہوں وہ ایک بچونگڑا ہے مخدوم شہاب الدین، یہ انہی کا لانچ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لانچ کرتا ہے۔ یہ ملنے کو جو ہے وہ ملتا ہے جا کے ادھر اپنا کیا کہتے ہیں عمران ریاض خان کو بھی، صرف اس لیے کہ اس کو مشہوری شہرت مل جائے، لوگ اسے جاننے لگیں۔ جانتے تو اس کو پہلے بھی ہیں، جب آپ کو پیچھے سے وہ کیا کہتے ہیں پروموٹ کیا جا رہا نا، تو عام سا بندہ، میرے جیسے بندے کے بھی ہزاروں اور لاکھوں میں وہ چلے جاتے ہیں اگر صرف پیچھے سے پروموٹ کرنے والی ایجنسیز ہوں۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اگر آپ کو چاہیے وہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اب یہ بیان دے رہے ہیں جی عاشق عوان نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی کی وکٹیں گر گئیں۔ پی ٹی آئی کی وکٹ کوئی نہیں گری، یہ وہ وکٹیں ہیں جو آلریڈی تھی کہ ملک ہے، ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے تھے کبھی ان کو بھی ساتھ ملانا ہے کرو۔ اب ابھی بھی ہمیں یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انشاءاللہ اب ڈٹ جائیں گے، وہ ایک خاندانی خون ہے، لیکن آگے چلیے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ بات کریں خواجہ آصف کی، کہ جی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی، آپ کہہ لیں اس کو وزیر دفاع ہیں، تو خواجہ آصف کی اوقات کیا ہے وزیر دفاع بننے کی؟ اتنی دفعہ بنا ہے، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تو اپنے ملک کے خلاف بات کرتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملے یہ اپنے ملک کے خلاف بات کرتا ہے، اپنی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، اور کرتا بھی ان لاجیکل ہے۔ ہم کر رہے ہیں فوج کے خلاف بات، لیکن لاجکس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آئیں نا فوجی آگے ہمیں جواب دیں، ہمیں بتائیں کہ یہ ایسے کیوں ہوا۔ عمران خان پوچھ رہا ہے نا ایسے نہیں ہوگا اب، تو اب کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ زرداری صاحب جو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ زرداری اس ملک کا صدر بنے گا، اور وہ بنا، اور یہ فوج اس کو روکنے میں ناکام رہی۔ جبکہ جب یہ روکنے پہ آتی ہے تو شیخ مجیب الرحمان جیسے جو 182 سے بھی
زیادہ نشستیں جنہوں نے نکالی ہوتی تو ان کو بھی روک لیتی ہے. اگر نہیں روک پاتی تو زرداری صاحب کو نہیں روک پاتی جناب. انہوں نے کیونکہ ہمدردی کا ووٹ دیا ہے اور ان کے کہنے پہ جو ہے یا ان کا ہاتھ تھا، جو انٹرنیشنل میڈیا نیشنل میڈیا کہتا ہے کہ ان کا ہاتھ تھا اپنی بیوی کے قتل میں. کس لیے؟ کیونکہ وہ امریکہ کی اب ڈکٹیشن لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. امریکہ ایسے بندے کو چاہتا ہی نہیں ہے جو ڈکٹیشن نہ لے. یہ تو عمران خان، ہر بندے کی اللہ نے ایک زندگی لکھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کام لینے کا جس سے ارادہ کر لیتا ہے وہ لے کے رہتا ہے. اور سارے یہ دگڑ دلے جتنے مرضی مل جائیں اس کو پہ گولیاں چلا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ ابھی بھی اپنے سٹانس پہ کھڑا ہے اور نہ تو اس کی کوئی وکٹ گری ہے، تو اس کی وکٹیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہم اس کے ساتھ ریت کی دیوار کیسے ثابت ہو رہے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، ٹکٹ بھی ملیں گے. آپ ادھر دھمکی لگا دیں گے ٹکٹ لینے والے کو سزائے موت دے دی جائے گی، تب بھی ٹکٹ لیں گے، تب بھی بندے پورے کریں گے، تب بھی تم سے حساب کریں گے، تب بھی تمہارا احتساب کریں گے، تب بھی تمہاری وردیاں اتار کے تمہارا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، عدالتی جو ہے وہ انتقام لیا جائے گا. انتقام بھی ہم لیں گے، سزا بھی دیں گے قانون کے مطابق. لیکن ابھی بھی وقت ہے. یہ بھول جاؤ کہ ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں. جب آپ ایک بندے کو، میرے جیسے بندے کو سامنے لا کے، میں تو الحمدللہ یہاں پہ ایک اکیلا شخص ہوں نا اس کائنات میں، کر لو جو کرنا ہے. شیخ رشید کی طرح جیسے وہ کہتے رہے کہ نہ تو تم کسی کے بچے پکڑ سکتے ہو، نہ اس کی بیوی سے اس کو ڈرا سکتے ہو، نہ اس کی جائیداد، نہ کسی اور چیز سے. یہ چیزیں میرے پاس بھی نہیں ہیں. نہ تم مجھے ڈرا سکے ہو، نہ ڈرا سکو گے. میرے چینل جتنی مرضی دفعہ بند کر لو، دھمکیاں دے لو، لیکن اس زبان سے ہمیشہ سچ نکلے گا. اور سچ یہ ہے کہ اس ملک کو ڈبونے میں عدلیہ کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن نہیں، سب سے پہلے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ آتی ہے جو عدلیہ کو عدلیہ کا کام ہی کرنے نہیں دیتی. اور پھر اتنا ان کو انہوں نے، کس کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کے آگے جو ہے کوئی ایک جرنیل جو ہے بول پڑے. لیکن انہوں نے سجاد علی شاہ کی اپنے ہاتھوں ساتھ دے کر نون لیگ کا انہوں نے تذلیل کروائی اور اس کے اوپر اٹیک کروایا. آپ تک آج تک صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نون لیگ نے اٹیک کر دیا تھا، یہ فوج نے کروایا تھا. اگر نہیں مانتے انہیں کہ لیٹر کے سجاد علی شاہ نے کس کو لکھا تھا اور وہ لیٹر پھر کہاں پہنچ گیا تھا، جس کو لکھا تھا اس کے پاس کیوں نہیں پہنچا تھا؟ اس لیے کہ وہ ٹٹو تھا، اس کو پتا تھا یہ اگر کام کر دیا جو سجاد علی شاہ کہتا ہے تو ہماری یہ والی حکومت جو چل رہی ہے، اصل میں نواز شریف کی حکومت جب بھی ہوتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، انہی کی، بے نظیر کی بھی انہی کی ہوتی تھی، لیکن جب بے نظیر کی ان کی نہیں رہی تو اس کا قتل جو ہے ہو گیا. امریکہ نے کروایا، کس نے کروایا، جیسے بھی ہوا وہ ہو گیا. ضیاء الحق جب تک امریکہ کا غلام بنا رہا صحیح رہا، اور جب اس نے سوچا کہ آخرت سنوار لیں اس کو قتل کر دیا گیا. یعنی یہاں پر تو طاقتور ترین لوگوں کا بھی قتل ہو سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے طاقتور ایک، ہم جب بھی ہوتے طاقتور ایک شخص ہوتا ہے جی، وہ اس کا ملٹری کا نہیں، وہ نیچے جتنے بے غیرت اس کے ساتھ کے کولیگ ہوتے ہیں، بغیرت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ مل کر کام ہوتے ہیں، اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ عمران خان اکیلا کام نہیں کرتا، عمران خان اکیلا نہیں ہے، پوری قوم اس کے ساتھ ہے، پوری قوم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، پوری قوم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے. اور تمہارے لیے وہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ ہماری یہ ایک بچے اور اس سے اگلے بچے وہ بھی پڑھا کے جائیں گے. تم سے محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اچھا کام نہیں کرتے، جب تک تم اس ملک کے فائدے کے لیے، اس کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے. تمہارے ساتھ ہمیشہ نفرت رہے گی. میری جب تک میں زندہ ہوں، میرے جیسوں کی، ان کی اولاد کی، ان کی آگے اولاد کی. اور اس نفرت میں کبھی بھی کوئی بھی ایجنسی ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی مافیا ہو، کوئی بھی جتنا مرضی طاقتور وہ اپنا کام نہیں کر سکتا. جس کی واضح مثال ہے کہ کل جس بندے کو پکڑا گیا، عوام نے پکڑا، بہت طاقتور سمجھتے، اٹھا کے پھینکا ہے. اور اسی طرح اٹھا کے میرا چیلنج ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ ایک دن ذرا یونیفارم کے بغیر ویسے ہی ہوتا ہے نا. آپ نے تو کہا تھا ہمارے ساتھ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، آپ صرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں راجہ بازار کا یا جو ہے مری روڈ کا چکر جو ہے عام 2-3 گاڑیوں میں اس کے ساتھ اسلحہ نہ ہو، اتنا کھو جتنا احتیاط کی جا سکتی ہے. پھر آپ اپنا حال دیکھیں کہ عوام آپ کا حال کیا کرتی ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عوام آپ سے کتنی محبت کرتی ہے. اللہ حافظ.